اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 13 مئی 2020 اور 19 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری۔ آج ہمارا درس سورۃ الزخرف آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو بہت واضح تعلیمات دینے والی ہے۔ انا بے شک ہم نے، جعلناہ بنایا ہے ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو، قرآناً بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربیاً عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ کتاب، فی الکتاب لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، لعلی ضرور بلند شان والی ہے، حکیم اور سراپا حکمت ہے۔ محترم حضرات، آپ نے گزشتہ کل درس میں جو آیات سماعت کی ان کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کی تفصیل کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو بنا دیا ہے ہدایت کی روشنی، اور ان لوگوں کے لیے بنا دیا ہے اپنے بندوں میں سے جن کے لیے ہم چاہتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں اس قرآن کی روشنی سے، ہدایت کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ اس اللہ کا جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز کی انتہا رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الشورى ہماری مکمل ہوئی 25ویں پارے میں، وہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت سورۃ الزخرف کا آغاز ہے۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، اگر حضور نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، آپ کہیں درمیان میں ہیں، آپ بدر میں ہیں، آپ ابوا کے مقام پہ ہیں، آپ حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، جو آیات وہاں نازل ہوئیں یا جو صورتیں وہاں نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، مکی صورتوں سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوتا کہ جب حضور مکہ میں ہیں تو جب وہ وہاں نازل ہوئی تو وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوریشن، جو زمانہ حضور نے مکہ میں گزارا اعلان نبوت کے بعد 13 سالوں میں، اس دورانیے میں جو صورتیں نازل ہوئیں، بے شک حضور مکہ میں تھے یا طائف میں تھے۔ حضور مکہ میں تشریف فرما تھے یا مکہ سے باہر تھے، جو دورانیہ چل رہا ہے ہجرت سے پہلے کا،
ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، بے شک حضور مکہ میں ہی تشریف فرما تھے، وہ آئی بے شک مکہ میں ہی ہوں، کیونکہ حضور مکہ میں حج کرنے بھی آئے تھے، آیات وہاں بھی اتری ہیں، مکہ میں بھی بعد میں اتری، تو وہ مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ وہ ہجرت کی بعد کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، تو مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ مکہ کے زمانے کی صورت ہے جب حضور ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، اس وقت یہ صورت زخرف نازل ہوئی۔ زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، بناؤ سنگھار، مرصع، ملمع سازی، زینت، خوبصورتی، کسی چیز کو سجانا۔ زیورات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زیور جو خواتین پہنتی ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے پہنتی ہیں۔ زخرف کا معنی بناؤ سنگھار، خوبصورتی، آرائش، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، حامیم۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں، ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اس کا معنی امت کو نہیں بتایا گیا کہ کیا معنی ہے، راز رکھا گیا ہے۔ والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین قرآن کی اہمیت بیان فرما رہا ہے، اور اس شان کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کتاب بڑی واضح ہے، بڑی ہر چیز کھول کے رکھ دینے والی ہے، حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، بہت واضح کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ترجمے آج کل موجود ہیں، آپ ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ کی کتاب کیا فرما رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی قسم جو بڑی واضح کتاب ہے، ہر چیز کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، قرآن کا لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جس کو بار بار پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، اس کو عربی میں قرآن کہتے ہیں۔ جس چیز کو آپ، ایک پیج ہے نا، ایک کوئی تحریر ہے جس کو آپ بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں لفظ قرآن استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے قرآناً، ہم نے اس قرآن کو قرآن بنایا ہے۔ کیا معنی؟ ہم نے اس کتاب کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جائے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپی جانے والی، پبلش ہونے والی کتاب قرآن ہے۔ مگر ایک افسوسناک پہلو بھی ہے اس کا، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، صرف ثواب لینے کے لیے، تبرک کے طور پر، تلاوت کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ثواب ضرور ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن پاک سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ مگر قرآن پاک کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے قرآن پاک اتارا گیا اور بھیجا گیا، وہ صرف بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے، وہ مقصد یہ ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں، جو آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، اس کو سب پہلے اسٹیپ پہ سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر اس کو ایز اے لا اسٹیٹ کے اندر نافذ کرنا ہے۔ پھر ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہو، جو بھی ہمارا کوئی فیصلہ ہو، کوئی نزاع ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو اس کے فیصلے کے لیے سب سے پہلے قرآن آئے، قرآن کے بعد حدیث آئے، باقی تمام جو ہے اسکرپٹ وہ بعد میں ہے، قرآن اور سنت پہلے۔ اللہ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے، اور کس لینگویج میں بنایا ہے؟ عربی زبان میں بنایا ہے، عربی زبان۔
لعلکم تعقلون، اے اہل مکہ، تاکہ تم آسانی سے اس کو سمجھ سکو۔ جب یہ تمہاری مادری زبان میں ہوگی تو تمہیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہے، اور پھر باقی قومیں تم سے سیکھیں گی، تم ان کو سمجھاؤ گے اس کتاب کو۔ تو یہ عربی زبان میں ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس کتاب کو ان لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھا ہے جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی۔ جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی انہوں نے اس کتاب کو ایسے سمجھا ہے کہ شاید عربی بولنے والے بھی وہ نہیں سمجھ سکے جو غیر عربیوں نے اس کو سمجھا ہے۔ تو یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ عربی زبان سے پیار کرو، اس لیے اور اس کو سیکھو۔ کیوں؟ کہ میری زبان عربی ہے، میں عربی بولتا ہوں۔ کیوں؟ کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ کیوں؟ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ہم نے انگلش بھول جانی ہے۔ انگلش صرف اس وقت تک ہے جب تک اسرائیل علیہ السلام نہیں آ جاتے ہمارے پاس۔ جب وہ آ جائیں گے تو انگلش ختم، فارسی ختم، پنجابی اردو ختم، صرف عربی بولنی ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے کر سمجھ سکو، اس لیے ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ بڑا افسوسناک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک خوبصورت غلاف خریدتے ہیں، بہت قیمتی خوبصورت کپڑا، اس کے اندر اس کو لپیٹ کے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف پشت نہیں کرنی۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، پشت نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر سے ہم پشت سے بچیں کہ پشت نہیں کرنی، اس کی طرف بیک نہیں کرنی، اور ہم اس کو صبح اٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں، ہماری بیوی نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نہیں پڑھتے، تو یقین جانیے پشت سے یہ جو ہم بچ رہے ہیں نا، اس کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ فائدہ تب ہے کہ جب یہ صبح شام ہر وقت بچے پڑھ رہے ہوں، گھر میں خواتین پڑھ رہی ہوں، اور اس کی تلاوت ہو رہی ہو، اور خود ہم بیٹھے ہوں، فیکٹری میں بیٹھے ہوں پڑھ رہے ہوں، آفس میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی افضل ترین عبادت قرآن، تب اس کا فائدہ ہے۔ ہم نے اس کو چند رسمی جو ہے نا وہ کلمات کے طور پر اپنا لیا ہے۔ بیٹی نے رخصت ہونا ہے تو اس کے سائے میں رخصت کر دیتے ہیں، قرآن کا سایہ کرو تاکہ اس کے سائے میں رخصت ہو، گھر میں اگلے گھر میں جائے لڑائی جھگڑا نہ ہو، سکون سے رہے، قرآن کے سائے میں جائے گی۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں ہو غتزن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ امت نے جب سے قرآن کو چھوڑا ہے، امت کی پٹائی آپ کے سامنے ہے جو امت کی حالت ہو چکی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ کوئی عام کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اس کتاب کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی ہے، اس لوح محفوظ میں سے ہم نے اس کتاب کو نازل کر دیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لدینا، ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب دو صفات اللہ اس کتاب کے بیان فرما رہا ہے۔ لعلی، یہ لام تاکید کا ہے، اس کا معنی اردو میں ضرور ہوتا ہے۔ لام تاکید کا جو آتا ہے اس کا اردو میں معنی ضرور۔ لعلی، یہ ضرور بلند مرتبے والی کتاب ہے۔ اب اندازہ فرمائیں اگر رب العالمین یہ نہ بھی فرماتا نا ضرور، تو صرف اتنا فرما دیتا نا علی کہ یہ بڑی اونچی شان والی ہے، تو پھر بھی اس کی شان کی جو اونچائی ہے وہ برال برائی ہے، مگر اللہ نے تاکید کے ساتھ لفظ فرمایا ہے لعلی، یہ ضرور بلند شان والی ہے، اور جو اس کو پڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا جائے گا، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بلند شان والا ہوتا چلا جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شان بلند ہو اللہ کی نگاہ میں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن کا علم پھیلانا ہے، بچوں تک قرآن کی صحیح تعلیم پہنچانی ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہے نا، ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کس قاری صاحب آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، بچے صحیح پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ والدین بالکل بے خبر ہے، والدین کو پتہ ہے جی 1500 روپیہ قاری صاحب کو ہر مہینہ دے دینا ہے، بس ٹھیک ہے، جس طرح پڑھا دیں بس ٹھیک ہے۔ لیکن باقی چیزوں کی ہمیں بڑی فکر ہے، انگلش بچے کی ویک نہ ہو، میتھ ویک نہ ہو، بچوں کی جو ہے نا وہ فزکس کمزور نہ ہو، ان چیزوں کی بڑی فکر ہے ہمیں آج۔ اگر فکر نہیں ہے تو اس کتاب کی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کی تعلیم صحیح حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایک واقعہ ہے، قرآن تعلیم کی اہمیت کتنی ہے، قرآن کی اہمیت کتنی ہے، ایک واقعہ بڑا آپ کا ایمان تازہ کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 3 سال تھی، آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام ادریس تھا، محمد بن ادریس شافعی۔ تو آپ کے جو والد امام ادریس تھے، انہوں نے سوچا کہ اب میرا بیٹا شافعی، اس کی عمر 3 سال ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اچھا قاری جو ہے نا کوئی مقرر کیا جائے جن کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو امام ابو حفص قرات کے بہت بڑے امام تھے، ان کو انہوں نے ہائر کیا، گھر میں بلایا کہ آپ ذرا امام شافعی کی نا سورۃ فاتحہ سنیں، درست کروائیں، اور جو اس میں کوئی غلطیاں ہوں وہ ٹھیک کریں، مخارج اور یہ ساری آپ اس کو مشق کروائیں سورۃ فاتحہ کی۔ تو امام ابو حفص پہلے دن آئے، امام شافعی جو 3 سال کے تھے ان کو پریکٹس کرواتے رہے، مشق کروا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی بار بار، کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگایا۔ جب جانے لگے تو امام ادریس، امام شافعی کے جو والد گرامی تھے، انہوں نے 40,000 درہم ان کو عطا کیے، 40,000 درہم۔ تو امام ابو حفص فرمانے لگے کہ جی اتنی بڑی رقم آپ دے رہے ہیں، میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، جسٹ سورۃ فاتحہ ہی تو اس کی ٹھیک کروائی ہے، سورۃ فاتحہ کی صرف میں نے پریکٹس کروائی ہے، کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں 40,000 درہم۔ تو امام ادریس فرمانے لگے جو امام شافعی کے والد گرامی ہیں، انہوں نے کہا اچھا آپ نے سورۃ فاتحہ ٹھیک کروائی ہے تو آپ اس کو معمولی کام سمجھ رہے ہیں، اگر یہ معمولی صورت ہوتی تو اللہ نے 2 بار کیوں نازل کی ہے؟ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، آپ سورۃ فاتحہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ یہ پیسے پکڑیں اور آئندہ آپ شافعی کو پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ درست کروا دی۔ تو قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنا ہے ہم نے، اور بچوں کو بہتر تعلیم دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، اور بچوں کو بہترین قرآن کا قاری بنانا ہے۔ اور جب قاری بن جائیں گے قرآن کے صحیح درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے، تو پھر ان کو مطلب بھی سمجھانا ہے اور اس کو ترجمہ بھی سمجھانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعلی، ضرور بلند شان والی ہے، جو جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا وہ شان کی بلندی پاتا چلا جائے گا۔ اگلی صفت اللہ نے فرمائی حکیم، یہ صفت اللہ کی اپنی بھی ہے، یہ اللہ کی اپنا صفاتی نام بھی ہے حکیم۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا کی ساری عقل مندیاں، دانش مندیاں اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ تمام علوم کا سرچشمہ وہ قرآن ہے۔ جب آپ قرآن کے اندر ہوتا زن ہوں گے نا، تو آپ کو ایسے ایسے قیمتی موتی ملیں گے جو دنیا کی کسی کتاب سے آپ کو نہیں مل سکتے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر آپ بچوں کو قرآن پڑھا دیں نا، پہلے حافظ بنا دیں، ان کا دماغ ہر کتاب کو پڑھنے میں ویسے تیز ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے بہت دماغ ان کا۔ جس کسی دل میں قرآن آ جاتا ہے نا پورا یاد ہو جاتا ہے، تو باقی چیزیں پھر وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ حکمتوں سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، انسان کو حکیم بنا دے گی، دانا بنا دے گی، سمجھدار بنا دے گی۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرنی ہے، اپنے گھر والوں تک بھی قرآن کی اس روشنی کو پہنچانا ہے، اور
اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے اور ان کو قرآن کا بہترین علم نالج ان کو قرآن کا دینا ہے، اور ان کو اس لیول پہ بچوں کو تیار کر کے جانا ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو کم از کم کوئی 2-4 آیتیں پڑھ کے ہمارے لیے دعا تو کر سکیں، کم از کم اتنا تو اولاد کو کر کے جائیں کہ ہمارے لیے اولاد کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے نا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پیسے نہیں چاہیے، بلڈنگ نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، پلازا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ تلحق من ابن، شاید میرا باپ میرے لیے دعا کرے اگر دنیا میں اس کا باپ موجود ہے، او امن، یا ماں دعا کرے، او اخن، یا بھائی دعا کرے، او صدیقن، یا دنیا میں جو اس کا فرینڈ تھا، دوست، وہ دعا کرے۔ تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، قرآن کا علم ان تک صحیح طرح پہنچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین کلام پاک کی سمجھ نصیب فرما، کلام پاک کی رحمتیں، برکتیں، بہاریں، برکات و ثمرات نصیب فرما، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی عزتیں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، دونوں جہانوں میں باعزت زندگی عطا فرما، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کی امت آج مشکلات میں ہے، یا رب العالمین اس امت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کو عروج اور غلبہ عطا فرما، مظلوموں کو باعزت رہائی نصیب فرما، آزادی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔